حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل تاریخ اور جذباتی کہانی۔ ابتدا، نبوت کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس نسب سے تھا۔ آپ اپنے والد کے سب سے پیارے بیٹے تھے اور بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، ذہین، خوش اخلاق اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے عرض کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے یہ خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ ان کا بیٹا مستقبل میں نبی بنے گا، لیکن انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ بھائیوں کا حسد اور سازش۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی ان سے سخت حسد کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ حضرت یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے یوسف کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم یوسف کو تفریح کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے پہلے تو انکار کیا مگر بھائیوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بھائی یوسف کو ایک دور کنویں میں لے گئے اور انہیں اس میں پھینک دیا۔ پھر واپس جا کر والد سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب کو ان پر یقین نہ آیا مگر وہ صبر کر گئے۔ کنویں سے مصر تک ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف نکل آئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام سمجھ کر ساتھ لے لیا اور مصر میں بازار غلامہ میں بیچ دیا۔ وہاں عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر کے گھر میں عزت دی گئی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی اور حکمت میں اضافہ ہوتا گیا۔ زلیخا کا فتنہ۔ زلیخا حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف نے انکار کیا اور اللہ سے پناہ مانگی۔ زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا جس کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا۔ حضرت یوسف جیل میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ وہاں انہوں نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک قیدی بادشاہ کا خادم بن گیا۔ بادشاہ کا خواب اور رہائی۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف کو جیل سے بلایا گیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط کے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف کو عزت کے ساتھ جیل سے نکالا۔ حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مطالبہ کیا کہ زلیخا کے معاملے کی تحقیق ہو۔ جب تحقیق ہوئی تو زلیخا نے خود اعتراف کیا کہ یوسف پاک باز تھے۔ وزارت کا منصب۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف نے 7 سال تک اناج جمع کیا تاکہ قحط کے دوران لوگوں کو کھانا میسر ہو۔ جب قحط آیا تو حضرت یوسف کی حکمت عملی کام آئی۔ لوگ دور دور سے اناج لینے آتے۔ انہی دنوں حضرت یوسف کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ بنیامین کا ساتھ رکھنا۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ اگلی بار جب وہ آئے تو یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک چال چلی۔ بھائی واپس لوٹے اور والد کو بتایا کہ بنیامین بھی رک گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا غم۔ حضرت یعقوب اپنے دونوں بیٹوں کے فراق میں بہت رنجیدہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ دن رات یوسف کو یاد کرتے اور روتے رہتے۔ بالآخر حضرت یوسف نے بھائیوں کو اپنی حقیقت بتائی اور کہا کہ وہ سب اہل و عیال کو لے کر مصر آ جائیں۔ خاندانی ملاپ اور خوشی۔ جب حضرت یعقوب مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی قمیص دی گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے اپنے چہرے پر رکھا ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ سب نے ان کے سامنے سر جھکایا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ نے اسے سچ کر دیا۔ وزارت میں عدل و انصاف۔ حضرت یوسف نے مصر میں عدل، امن اور انصاف پر مبنی حکومت قائم کی۔ انہوں نے کسی سے ناانصافی نہ ہونے دی۔ غریبوں، مسافروں اور یتیموں کا خاص خیال رکھا۔ ان کی قیادت سے مصر میں خوشحالی آئی۔ آخری ایام اور دعا۔
زندگی کے آخر میں حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں مسلمان حالت میں موت دے اور نیک بندوں کے ساتھ شامل کرے۔ ان کا انتقال نہایت شان و شوکت سے ہوا۔ ان کی قبر مصر میں ایک معروف مقام پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سیکھے گئے اسباق: 1 صبر ہر مصیبت کا علاج ہے۔ 2 اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ 3 معاف کرنا طاقت کی علامت ہے۔ 4 عزت اللہ دیتا ہے، دنیا چھین نہیں سکتی۔ 5 علم و حکمت انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ 6 خواب اللہ کے راز ہوتے ہیں، وہی سچ کر دکھاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مکمل کہانی کو PDF میں محفوظ کر سکتا ہوں۔ آڈیو اسکرپٹ YouTube ویڈیو کے لیے بھی تیار کر سکتا ہوں۔ کسی دوسرے نبی کی مکمل اردو کہانی لکھ سکتا ہوں۔ وفات: حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کا جنازہ شام لے جایا جائے جہاں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب دفن ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت یوسف کی یہ وصیت پوری کی۔ خلاصہ: حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، ایمان، خلوص اور تقوی سے بھرپور تھی۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا مگر صبر کا صلہ دنیا و آخرت میں عزت کی صورت میں عطا فرمایا۔ ان کی داستان قرآن میں سب سے حسین قصہ قرار دی گئی ہے۔